نعبد ولك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود پڑھیے محمد والے استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكورا. صلوات محمد. دعا کر بگانا بس اب کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کو بچھائے جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں سبھی حاضر غیر حاضر جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار قبول و منظور فرما. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل اجازت ہے جی. حضرات سامنے میں آپ دوستوں سے اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تعزیت پیش کرتا ہوں. شہادت دل سوز حضرت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام. حضرات سامنے شاید خدا کی تو کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، مگر امسال ان ایام فاطمیہ میں میں نے مسلسل ایک جملے سے گفتگو کا آغاز کیا. وہ کہ مطالب مختلف رہے مگر یہ جملہ میرے دل کے بھی قریب ہے کہ بظاہر اس دنیا میں جہان ظاہر میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں. 200 سے زیادہ اس پلانٹ پر ممالک ہیں. 4000 سے زیادہ مذاہب، 200 سے زیادہ ممالک، 4000 سے زیادہ مذاہب. خدا کا کروڑ احسان دیکھیں اس نے ہمیں مکتب سیدہ کائنات بنایا. اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہے پروردگار کو.
ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جو مکتب شہزادی کائنات کا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ وہ ہستی ہے جس کی مودت تقاضا دین ہے، جس کی مودت واجبی امر ہے۔ واضح پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ حبیب ان سب سے یہ بات تو واضح کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہی نہیں، الا مودت فی القربا، مگر یہ کہ مودت کرو میرے قربا سے۔ توجہ ہے، زمانے نے کہا محبت کی بات ہو رہی، زمانے نے کہا محبت کی بات ہو رہی، محبت کے بارے زمانے نے ہمیں بتایا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے محبت کے معاملے میں ہمیشہ چوائس ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو جو شے کی ہی نہیں جاتی اس کا تقاضا کیسے کیا جا سکتا؟ جو شے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت کے معاملے میں کچھ معیار ہے ہر انسان کے، وہ اس کے شعور، اس کے فہم، اس کے دین، اس کے کلچر، اس کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخصیت اس کے اوپر بیٹھے تو خود بخود دل اس کی جانب جھک جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دل بالکل نہیں جھکتا۔ آپ کسی کو زبردستی نہیں کروا سکتے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، مگر پروردگار یہ نہیں فرما رہا حبیب ان سے کہہ دے دل آئے تو محبت کرو۔ نہیں، شاید میں جملہ صحیح سے عرض نہیں کر سکا، میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آبائی دین اجازت دے تو قربائے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ توجہ ہے دوستان، کوئی چوائس نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آبائی کو پیتا اجازت دے گا تو پھر محبت کریں گے، نہیں، واجبی امر ہے، محبت کرنی ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ محبت نہیں ہو سکتی جو چوائس رکھتی ہے۔ توجہ ہے دوستان۔ اب دیکھیں ایک ایک لفظ ہی بڑا حسین ہے، کلام پاک ہے، کلام پاک کا اپنا حسن ہے۔ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ قل ہے نا، آپ دیکھیں وہ آیات کے شروع میں ہے، وہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ قل آپ سب جانتے ہیں معنی کیا، کہہ دیجیے، تو ہمیشہ لفظ قل آیات کے شروع میں آتا ہے۔ یہاں بات پیچھے سے پروردگار نے شروع کر دی، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس بات میں بشارت ہے اہل ایمان کے اور عمل صالح کرنے والوں کے۔ بیچ میں خدا نے ایسے جیسے گفتگو کو روک کے قل حبیب ان سے کہتے ہیں، بات پیچھے سے شروع ہو چکی ہے۔ عموماً قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، ہمیشہ پیچھے سے بات، مگر یہاں کلام کو روک کے لفظ قل لاتا ہے۔ چلے ایک بڑا روایتی سا جملہ عرض کروں گا روایتی سی مجلس میں لطف لینے کے لیے۔ حضور قل معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، سب جانتے ہیں کہ قل سے مراد کیا ہے، کہہ دیجئے۔ یہ جہاں کہیں قرآن پاک میں لفظ قل آیا ہے، یہ خدا کس سے مخاطب ہے؟ یہ کس سے مخاطب ہو کے خدا کہتا ہے کہہ دیجئے؟ کوئی نام تو نہیں دیتا، بس کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، قل ان کنتم، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل، یہ قل کہہ دیجئے، یہ کسے کہتا ہے پروردگار؟ جائیے اپنی مرضی کا مکتب اٹھا کر اس کا ترجمہ دیکھیے، مترجم کا مسلک اور ہوگا، ترجمے کا انداز اور ہوگا، مگر قل کا مصداق سوائے ذات مصطفیٰ کے کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ امامیہ نے ترجمہ کیا ہے تو قل میں اپنے امام کا نام لکھ دیا ہو، اور دوستان سواد اعظم نے ترجمہ کیا ہے تو کسی خلیفہ کا نام لکھا ہو، یا کسی محدث کا، یا کسی فقیہ کا، نہیں، ایسا نہیں۔ جہاں بھی لفظ قل آئے گا نا، آپ کو اس کے نیچے ترجمے میں بریکٹ کے اندر عموماً آپ کو ذات مصطفیٰ ہی ملے گا۔ یعنی حضور پوری امت، اور یہاں پہلے دوست سے لے کر وہ آخری دوست تک اس بات کو جانتے ہیں کہ
کہ لفظ قل کا مخاطب سرکار حبیب کبریا کی ذات. توجہ ہے؟ اب اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو میں سادگی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اس فاضل مجمع سے، یہ قرآن کی جتنی آیتوں کے ساتھ لفظ قل لگا ہے، یہ آج کی تاریخ میں متروک تو نہیں ہو گئی؟ یہ آج کی تاریخ میں منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ یہ جتنی آیتوں کے ساتھ لفظ قل لگے، یہ آج کی تاریخ میں انویلڈ تو نہیں ہے؟ یہ قرآن سے نکل تو نہیں گئی؟ یہ آج بھی قرآن کا حصہ ہے نا، ان میں جو پیغام ہے وہ آج بھی لازم ہے نا. تو حضور اس کا مطلب ہے آج بھی اللہ، آج بھی اللہ، آج کی تاریخ میں بھی خدا کہہ رہا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دے. تو دنیا نے تو بتایا مصطفیٰ فوت ہو گئے. اللہ جانے دوستوں میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا نے تو بتایا کہ وہ فوت ہو گئے. قرآن تو آج بھی کہہ رہا ہے قل ان سے کہہ دے. تو ماننا پڑے گا محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، زمانے میں کوئی تو محمد موجود ہے جس سے مخاطب ہو کے قرآن کہتا ہے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ آج بھی قرآن کسی وقت کے محمد سے مخاطب ہوتا ہے. اے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے. کہنا کیا؟ لا اسألکم علیہ اجر، میں تو تم سے سوال ہی نہیں کرتا کسی اجر پر. ابھی ان سے کہہ دے. اور بیچ میں روک کے خدا نے کہا، میں نے عرض کیا بات پیچھے سے شروع ہو چکی، بیچ میں پروردگار نے بات کہا حبیب ان سے کہہ دے. یا اللہ جب تو پیچھے سے بات شروع کر چکا ہے تو جانے دے بات کو ایسے ہی. ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ کل شیء قدیر ہے. یہ تو ہمیشہ یہ بیچ میں مصطفیٰ کو کیوں لیا؟ قل ان سے کہہ دے یا اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے. تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ تو چاہے تو درختوں میں سے آواز آ جاتی ہے. آپ لوگوں نے انبیاء کے قصے سن رکھے ہیں. خدا چاہے تو پتھر بول پڑتے ہیں. پتھر نہیں بول دیتے ہیں نا گواہی. لوگ پتھر ہاتھوں میں رکھ لیتے تھے اور پیچھے کر کے آ جاتے تھے سرکار مصطفیٰ کے پاس اور کہتے تھے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا، آپ بتائیں گے تو میں ایمان لے آؤں. اب جاہل یہ نہیں جانتے تھے جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے. چھپا کے کہتے تھے بتائیے تو صحیح میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ بھی آگے سے صاحب نہج البلاغہ کا بھی مولا تھا. مولا رسول خدا فرماتے تھے چاہے مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں. جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ. وہ پتھر پکار اٹھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یا اللہ تو چاہے تو پتھر بولتے ہیں، یا اللہ تو چاہے تو درختوں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، تو یا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ حضور یہی ہے اعجاز قرآن. قرآن کو حق منوانے کے لیے اور باطل کی نفی کے لیے لمبی لمبی تمہیدوں میں نہیں جانا پڑتا. یہ ہم خطیبوں کا کام ہے. پروردگار تو ایک ایک لفظ پہ حق کی وضاحت کر دیتا ہے، باطل کو اجاڑ دیتا ہے. قل حبیب ان سے کہہ دے. میں کہتا ہوں یا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یقیناً پروردگار، پوری توجہ، پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ قل لگا کر دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں. جب میں اللہ کل شیء قدیر ہو کے ڈائریکٹ نہیں آتا تو میں نے چھوڑ کے کہاں ڈائریکٹ منہ اٹھا کے اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے دوستان.
تو ایک لفظ قل، ویسے یہ لفظ اتنا حسین ہے دل تو نہیں بڑھ کرتا کہ اس سے بندہ آگے پڑھے، مگر پیغام بڑا امپورٹنٹ، ان کن قل لا اسالکم، ان سے کہہ کہ کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ اچھا دیکھیں، بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر نا بعض علماء جب تفسیر کر دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بعد نا کہتے ہیں جسے ختم ہی کرتے ہیں، یعنی کمال ہی کرتے کہ اس کے بعد میں ہر چیز پھیکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضور اس آیت پہ، آیت مودت پہ جو اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ نے تفسیر لیکن بزرگان بیٹھے ہیں، لاہور کا مجمع ہے، وہ نہیں پہچانے گا تو کون پہچانتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خدا کی قسم میری نسل بڑی بدقسمت ہے کہ ایسے خطبات نہ پا سکی، اور بڑے خوش قسمت ہے وہ نسل جنہوں نے ایسے خطبات دیکھے تھے، وہ شائستگی، وہ الفاظ کا چناؤ، وہ خوبصورت انداز، وہ لطف، خدا کی قسم خوش قسمت۔ ہم تو بدقسمت واقعہ ہو، ہمیں تو ممبر سے اخلاق کی بجائے بد تہذیبی آ گئی، ہم نے تو عامیانہ الفاظ سنے ممبر سے، وہ الفاظ جو ہم گھروں میں اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے، ہم نے ممبروں پہ ہوتے سنے، پتہ نہیں کیوں گوارا بھی ہو گئے۔ مگر خوش قسمت ہے وہ نسل جنہوں نے اظہر حسن زیدی صاحب کو سنا، جنہوں نے علامہ علی نقی لکھن کو سنا، جنہوں نے کمال عظیم شخصیات کو، حافظ کفایت کو سنا، حافظ ذوالفقار کو سنا۔ حضور توجہ کروں گا خدا کی، اظہر حسن زیدی صاحب نے علماء دین بیٹھے ہیں، جناب برابری صاحب قبلہ، جناب وجود علی صاحب قبلہ، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، جو تفسیر اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ نے فرمائی اب وہ بڑی ہٹ کے ہے۔ ایک تو انہوں نے بنیادی ترجمے سے بھی اختلاف کیا جو ہمارے ہاں آئے مودت کا، اور اس بنیادی تھیم سے بھی کہ جو ہم اس میں سے اخذ کرتے تو اس سے اختلاف کرتے، اور چونکہ ہٹ کے تھی میں نے علماء سے، مستند علماء سے ایک ایک لفظ کی تصدیق چاہی اور ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوئی۔ اتنی حسین ہے اجازت میں اپنے انداز میں کچھ بتا دیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک ٹرم، ایک لفظ موجود ہے ہمارے ہاں جسے ہم کہتے ہیں اجر رسالت، خصوصاً عزاداری کے باب میں۔ یہ عزاداری کیا ہے، یہ نوحہ و ماتم و مجلس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اجر رسالت ہے۔ بھئی آپ نے یہ لفظ کہاں سے لیا اجر رسالت کا؟ تو آیت مودت سے لیا، پروردگار نے مانگا لا اسألکم علیہ اجر، یہ جو لفظ اجر ہے یہاں سے ہم نے لے لیا اجر رسالت، ہم نے یہاں سے یہ ٹرم ڈرائیو کر لی، اس میں سے اخذ کر لیا یہ لفظ کہ اجر رسالت۔ انہوں نے اس سے اختلاف کیا، اصل زیدی صاحب اس بات سے اختلاف کر دیا اور کمال اختلاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا دیکھیں علمی اختلاف جو ہے نا پھر اس سے برکت ہوتی، اس سے کمال ہوتی۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نے کہہ دیا کہ یہ اجر رسالت ہے، آیت میں لفظ رسالت کہاں پہ موجود؟ قل حبیب ان سے کہتے ہیں لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجر، بارے اجر کے، الا سوائے مودت اختیار کرو، فی القربہ میرے قربہ، لفظ رسالت تو موجود ہی نہیں، تو یہ ہم نے کس لیے یہ کہہ دیا کہ یہاں اجر رسالت بات ہو رہی؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یقیناً آپ کی خاموشی آپ کی توجہ ہے اس وقت، توجہ ہے۔ اب یہ جو ہم نے استعمال کیا کہ اجر رسالت، لفظ رسالت کو کہیں پروردگار نے استعمال ہی نہیں کیا ہے، ہم نے کس بنیاد پر یہ اخذ کر، بہرحال تھیم ان کا ہے یہ الفاظ میرے ہیں پوری کو دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کہا کہ اجر رسالت، کہ اس آیت میں اللہ اجر رسالت مانگ رہا ہے، تو رسالت تو خدا نے لفظ استعمال ہی کیا، اور ویسے بھی ٹیکنیکلی اگر ہم یہ کہیں کہ رسالت کا اجر مانگا جا رہا ہے تو حضور مسئلہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ بات ہو رہی ہے اجر کی، یعنی اجرت، اجرت وہ دیتا ہے جو ذمہ داری دے۔ میں تھوڑا ساتھ چاہوں گا کیونکہ بات تھوڑی مشکل ہے، توجہ ہے۔ جہاں لفظ اجرت آتے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا خوبصورت وضع خانہ سجایا، میں حیران ہو رہا تھا، پہلے آیا تھا ابھی چند ماہ پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھا، خدا سلامت رکھے آپ کو کہ آپ نے اتنا بہترین یہ انتظام کیا، جو اس میں ملوث رہا خدا اس کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے عزا خانے اور مسجدیں خوبصورت ہی ہونی چاہیے، جتنا خوبصورت ذکر ان میں ہوتا ہے نا ویسے ہی خوبصورت اور حسین زیب نہیں دیتا ہمیں، جالے لگے ہوں، بری حالت ہو، ایک طرف سارا سامان ٹوٹا ہوا پڑا ہو، افسوس ہوتا ہے ایسی مسجدوں میں جا کے، جب ہمارے گھر اچھے ہیں تو مسجدیں بھی تو اچھی ہونی چاہیے، جب گھر میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ صاف ہے تو امام بارگاہ بھی صاف ہونے چاہیے،
امام بارگاہوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے وہاں کے رہنے والے مذہب کو بھگتا رہے ہیں یا واقعی مبدل سے جو ہے عزاداروں کو ہر کام دل سے کرنا چاہیے. ہمارے عزا خانے والی مسجد میں لطف آنا چاہیے. بڑا خوشی ہوئی کہ اتنی جلدی اتنا خوبصورت آپ نے کھڑا کیا. ٹیکنیکلی ایک غلطی ہو گئی, اس جگہ کو بھی بند کر دیتے تو شاید سکون سے مسجد سے ضرور پڑھیے گا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. نہیں, یہ جتنا مجمع نیچے بیٹھا ہے نا یہ اوپر والوں کی وجہ سے ہی بیٹھا ہے. ہمارا مکتب ہے احسان ہی ہماری ماؤں کا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کئی یہاں بڑے مجبوری سے آئے ہوں گے کہ انہیں زوجہ لے کر آنی ہے. یہ کمال ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا. عزاداری کے بعد میں جو ان کی خدمات ہے وہ کسی کی نہیں ہے. حضور ذرا بات کو سمجھیے گا. حضور دیکھ پرابلم کیا ہے, آپ نے یہ اتنا خوبصورت کام کروایا, جب کام مکمل ہوا تو آپ نے مزدور سے, آپ نے ٹھیکیدار سے کہا اب کمیونٹی سے اجر لے لیں. کیوں؟ ہم نے اکیلے نا نماز تھوڑی پڑھنی, کیا میں نہیں آپ کے صرف مجلس میں بیٹھنا, ایک پورے علاقے میں استفادہ کرنا ہے نا, چاہیے علاقے سے اجر لے لیں. تو ٹھیکیدار صاحب کہیں گے صاحب ایک منٹ, آپ نے ذمہ داری دی تھی, جو ہے اجرت بھی آپ ہی دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری آپ تفویض کریں اور جب اجرت کی بات آئے تو آپ جائیں کمیونٹی کے بعد. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے ایمان سے بتائیں, اللہ کے نبی کو رسالت کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی یا ہم نے ووٹوں سے نبی بنایا تھا؟ جو ہے دوستان, یہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی یا ہم نے کہا تھا کہ رسالت کا کام انجام دیں؟ توجہ ہے دوستان, کس نے ذمہ داری دی؟ حضور اللہ نے. ووٹوں سے خلیفہ بن سکتے ہیں, نبی نہیں بن سکتے. توجہ ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. پروردگار فرمایا میں نے مبعوث کیا. یہ صاف سی بات ہے, جس نے ذمہ داری دی اجر بھی اسی کو دینا ہوتا ہے ٹیکنیکلی. اور ویسے سورہ مبارکہ ہود اٹھائی, سورہ ہود میں اللہ نے سارے انبیاء کی ترجمانی کر دی. انبیاء نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے قوم مجھے تو تمہارا مال چاہیے ہی. اللہ نے کلی انبیاء کا ایک موقف پیش کیا کہ انبیاء نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا ہمیں تمہارے مال کی خواہش نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ, ہمارا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے. ایک اور جگہ یہی مفہوم آیا, بس اتنا فرق پڑ گیا, ان اجری الی رب العالمین, ہمارا جو اجر ہے وہ رب العالمین پر. مجھے ایمان سے بتائیں, جب امتی نبی اجر نہیں مانگ رہے تو نبیوں کا سردار ہم سے کیسے مانگے؟ بھائی وہ نبی جب کہہ رہے ہیں اٹھا لو مال, ہمیں نہیں چاہیے. چلے میں یوں ہی آپ کی تعریف فہمی ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑے پیار سے چھوٹا سا جملہ عرض کروں, تھوڑی تعریف فہمی ٹیسٹ ہو جائے گی. کم از کم اس آیت نے حضور سورہ ہود میں اتنا تو بتا دیا, یہ اس امت نہیں ہر امت کو گندی عادت تھی گھر کا ٹوٹا سامان لا کے نبی کے اوپر احسان جھاڑنے کی. بات پہنچ رہی ہے, سمجھ رہے ہیں دوستان؟ میں اٹھاؤں یہاں سے لے جاؤ, نہیں چاہیے. اپنا اجر تو اللہ رب العالمین کی ذمہ. تو کیسے ممکن ہے؟ اور ویسے بھی چاہے اگر ہم مان لیں کہ اجر رسالت, اب ذرا مجھے بتائیے گا, اب جو اب تک نہیں میرے ساتھ تھا وہ مجھے بتا رہا ہے, کیا اس امت کی اجتماعی اوقات بھی ہے کہ حسنین کے نانا نے ابلاغ حق کی خاطر جو ایک پتھر کھایا تھا یہ اس کا بھی اجر دے سکے؟ اپنا جو بھی دین فہمی آپ کو حاصل ہے مجھے اس کے ساتھ ممکن ہے جی. یہ امت وہ مصطفیٰ کے پائے اقدس میں جو ایک کانٹا چوبھا تھا, اس امت کی اجتماعی اوقات ہے یہ کچھ کر کے مصطفیٰ کو اس کا بھی اجر دے سکتے. ایک پتھر کا نہیں دے سکتے, پوری شریعت کا کیسے دے؟ آپ نے سمجھا کہ معصوم کو حضور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم نے فرمایا کہ ساتھ سے قتل حسین میں اگر کلی انسانیت کو بھی کاٹ دیا جائے نا تو قصاص نہیں بنتا ہوتا. معصوم جو ہے
70,000 بچہ اللہ نے کٹوا لیا بنی اسرائیل کا ایک موسیٰ پیچھے. سوچے کیا قیمت ہوگی معصوم کی. تو انسان کی اوقات ہے کہ یہ سرکار مصطفیٰ کو اجر دیں گے. میری بات پہنچ بھی رہی ہے حضور کریں. دیکھیں اس بات کا ذرا تصور کیجئے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ اجر رسالت ہے، حضور رسالت میں تو سبھی کچھ آ جاتا ہے. رسالت میں تو نماز، روزہ، پوری شریعت، تمام عقائد، تمام اخلاقیات سبھی کچھ آ جاتا ہے. کیا ہم نے ذمہ داری نبی سے دی؟ کیا نبی کو امت نے کہا تھا کہ سرکار پلیز آپ ہمیں نمازیں دیجیے، ہمیں روزے دیجیے؟ بلکہ توجہ ہو تو میں کروں، ہمارے ہاں تو محاورے مشہور ہیں. وہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. ہمارے تو کام گلے پڑ گئے ہیں. جو ہے ہم نے کہا سرکار کو، اللہ نے کہا نماز پہنچائیے، مصطفیٰ نے پہنچایا. کہا روزہ پہنچائیے، پہنچایا. شریعت پہنچائیے، پہنچائے. اس کا مطلب ہے ہر وہ شے جو نبی نے ذمہ داری لی، نبی اس کی اجرت ہم سے نہیں لے گا، خدا سے لے گا. مگر مانگا تو کچھ گیا، اور یہ کہہ کے مانگا گیا اسألکم علیہ اجر، سوال ہے بارے اجر کے. تو جہاں بھی لفظ اجر آ جائے، اجرت آ جائے، اس کا مطلب دوسری طرف کوئی شے ہے. یعنی مشکل بات تو نہیں چھیڑ دی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے جس کا عوض مانگا جا رہا ہے. اچھا عوض جب آ جائے نا، جب لفظ اجرت آ جائے، یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیں میں کہیں کے لیے آپ کو لے کر چل رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، تھکنا نہیں ہے. اجرت میں ٹیکنیکلی ایک پرابلم ہے. اجرت کو اس کام کے عین برابر ہونا چاہیے جس کی وہ اجرت ہو. توجہ ہے؟ نہیں تو لفظ اجر صادق نہیں آئے گا. میں آپ سے کہوں کہ حضور یہ پانی پلانے کے میں آپ سے 100 روپے دوں، اگر آپ کو لگا کہ یہ زحمت کم ہے اور تقاضا زیادہ ہے، آپ مجھے دے دیجیے. اور اگر آپ کہیں نہیں کہ میں 10 روپے دوں گا پانی، مجھے لگا کہ زحمت زیادہ ہے، پیسے کم ہیں، میں آپ کو پلاؤں گا. جو ہے دوستان اجرت کیا ہوتا؟ آپ ایک دکان پہ جاتے ایک جنس دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ کتنے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب 1000 روپے کی. آپ کہتے ہیں بہت مہنگی. کیوں؟ آپ کو لگتا ہے جو یہ مانگ رہا ہے نا یہ اس کا حق نہیں بنتا. وہ کہے گا آپ کتنے دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے 600. وہ کہے گا نہیں میں نہیں دیتا. کیوں؟ اسے یہ لگتا ہے جو آپ دے رہے ہیں وہ اس کے برابر نہیں. پھر آپ تقاضا کرتے ہیں، کچھ وہ نیچے آتا ہے، کچھ آپ اوپر آتے ہیں. جب 800 850 پہ معاملہ آتا ہے، جہاں دونوں کو محسوس ہوتا ہے نا اب ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو میں اجر دے رہا ہوں وہ اس کے برابر ہے، اور اسے لگتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے آپ جو دے رہے ہیں وہ اس کے واقعی برابر ہے، وہی سودا طے ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. تو اجرت کو اس کام کے عین برابر ہونا چاہیے جس کی وہ اجرت ہو. دوست تھک تو نہیں رہے ہیں نا؟ میں نتیجے کی جانب